اگر رمضان میں شیطان قائد ہوتا ہے تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا واقعی شیطان بند ہے یا اصل دشمن ہمارے اندر چھپا ہوا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول دے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے رمضان میں بھی ہمیں دھوکہ ہو رہا ہو۔ رمضان آیا لیکن کیا ہم بدلے یا صرف کیلنڈر بدلا ہے؟ رمضان میں شیطان قائد ہونے کے باوجود گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ دوستو، ہم سب نے بچپن سے سنا ہے کہ رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں قرآن مجید اور احادیث سے معلوم ہوتی ہے، اور خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، اگر شیطان بند ہے تو پھر جھوٹ کون بلواتا ہے؟ غیبت کون کرواتا ہے؟ نماز میں سستی کون دلاتا ہے؟ آنکھوں سے حرام کیوں دیکھا جاتا ہے؟ دل میں حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیا حدیث غلط ہے؟ نعوذ باللہ ہرگز نہیں۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس راز کو کھولیں گے، اور شاید آپ کو پتہ چلے کہ اصل دشمن باہر نہیں اندر بیٹھا ہے۔ پہلا نقطہ، کیا واقعی ہر شیطان قائد ہوتا ہے؟ علماء نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ رمضان میں سرکش اور بڑے شیاطین قید کیے جاتے ہیں۔ ہر وسوسہ دینے والی قوت مکمل ختم نہیں ہوتی، یعنی جو بڑے بڑے شیطانی اثرات تھے وہ کم ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کے اندر جو خواہشات ہے وہ تو باقی رہتی ہے، یا بالکل ایسے ہے جیسے آگ کی بڑے شعلے بجھا دیے جائے لیکن چنگاریاں ابھی بھی موجود ہو۔ دوسرا نقطہ، اصل دشمن نفس۔ اسلام میں ایک اور دشمن کا ذکر ہے، اور وہ ہے نفس۔ نفس کیا ہے؟ آپ کی اپنی خواہش، آپ کا اپنا دل جو کہتا ہے ابھی نماز بعد میں پڑھ لوں گا، بس ایک ویڈیو اور دیکھ لوں، تھوڑی سی غیبت سے کیا فرق پڑتا ہے، سب کرتے ہیں۔ یا وہ شیطان کی نہیں، یا وہ آپ کے نفس کی ہے۔ اور یاد رکھیے، شیطان صرف دروازہ کٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھولتا انسان خود ہے۔ تیسرا نقطہ، عادت شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ فرض کرے ایک شخص سال بھر جھوٹ بولتا رہا، فاحش چیزیں دیکھتا رہا، نماز چھوڑتا رہا، غصہ کرتا رہا، اب رمضان آیا، شیطان قائد ہو گیا، لیکن وہ عادت ہے وہ تو اس کے دماغ میں محفوظ ہے۔ دماغ کی ایک عادت 30 دن میں ختم نہیں ہوتی، اس لیے رمضان میں بھی گناہ ہو جاتے۔ چوتھا نقطہ، ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ شیطان بند ہو سکتا ہے لیکن سوشل میڈیا بند نہیں ہوتا، موبائل بند نہیں ہوتا، غلط دوست بند نہیں ہوتے، بری محفلیں بند نہیں ہوتے۔ اگر آپ ایسے ماحول میں ہیں جہاں ہر طرف گناہ ہو رہا ہو تو آپ کا نفس مضبوط ہو جاتا ہے۔ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے لیکن محنت ہمیں خود کرنی ہوتی ہے۔ پانچواں نقطہ، امتحان ختم نہیں ہوتا، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اگر رمضان میں مکمل گناہ ختم ہو جاتے تو پھر یہ امتحان کیسا ہوتا؟ رمضان میں شیطان کی طاقت کم ہوتی ہے لیکن انسان کی آزمائش ختم نہیں ہوتی۔ یہ مہینہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اگر شیطان کمزور ہو تو بھی تم اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہو یا نہیں۔ چھٹا نقطہ، بعض لوگ رمضان کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ سچ یہ ہے کہ بعض لوگ رمضان کو صرف سحری اور افطاری کا مہینہ سمجھتے ہیں، ٹی وی ڈراموں کا سیزن سمجھتے ہیں، سوشل میڈیا کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل مقصد تقویٰ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ اگر روزہ صرف بھوکا رہنا کا نام ہو اور ان کے زبان دل آزاد ہو تو پھر گناہ کیوں نہ ہو۔ ساتواں نقطہ، دل کی بیماری۔ کبھی سوچا ہے دو لوگ ایک ہی ماحول میں ہوتے، ایک رمضان میں بدل جاتا ہے، دوسرا ویسا ہی رہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اصل تبدیلی دل میں آتی ہے۔ اگر دل صاف ہو تو شیطان کی بغیر بھی انسان اللہ کے قریب آ جاتا ہے، اگر دل بیمار ہو تو شیطان کی بغیر بھی گناہ جاری رہتے ہیں۔ آٹھواں نقطہ، رمضان رحمت ہے، جبر نہیں۔
رمضان زبردستی نیکی نہیں کرواتا، یہ موقع دیتا ہے، یہ راستہ آسان کرتا ہے، یہ ثواب بڑھا دیتا ہے، لیکن قدم وہ ہمیں خود اٹھانا ہوتا ہے۔ سوچئے اگر رمضان میں بھی ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، موبائل پر حرام دیکھ رہے ہیں، دل میں نفرت پال رہے ہیں، تو مسئلہ شیطان نہیں، مسئلہ ہماری کمزوری ہے، اور شاید یہی رمضان کا اصل امتحان ہے۔ اصل حقیقت شیطان سال بھر ہمیں گمراہ کرتا ہے، رمضان میں اللہ اسے بند دیتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اصل لڑائی باہر نہیں اندر ہے۔ اگر رمضان میں ہم خود کو بدل لے تو سال بھر بدل سکتے، اگر رمضان میں بھی نہ بدلے تو پھر کب بدلیں گے؟ عملی حال رمضان میں گناہوں سے کیسے بچائے؟ نمبر 1، نیت بدلے، صرف بھوکا رہنے کی نہیں، دل بدلنے کی نیت کرے۔ نمبر 2، موبائل کنٹرول کرے، فحش پیجز انفالو کرے، فضول ویڈیوز کم کرے۔ نمبر 3، نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارے۔ نمبر 4، قرآن سے تعلق بڑھے۔ نمبر 5، تنہائی میں دعا کرے، اللہ سے کہے یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے مضبوط بنا دے۔ دوستو، رمضان میں شیطان قید ہے، لیکن اگر ہم آزاد چھوڑے ہوئے ہیں تو پھر قید کا کیا فائدہ؟ آج فیصلہ کرے، ہم رمضان گزاریں گے یا رمضان ہمیں گزار دے گا؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو دل کو لگی ہو تو اسے شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور کا رمضان بدل جائے۔ رمضان میں شیطان بند ہے، لیکن اگر نفس آزاد ہو تو انسان خود اپنا شیطان بن جاتا ہے۔